کہ آج ایک اسٹرینج فیصلہ آیا ہے کہ خان صاحب کی بیل اسلام آباد ہائی کورٹ سے سائفر کیس میں خارج کر دی گئی ہے۔ یہ وہ سائفر ہے جس کی گمشدگی کے حوالے سے آج یہ کیس چل رہا ہے۔ رانا ثناء اللہ کا بیان آن ریکارڈ موجود ہے، آپ کا میڈیا چلا چکا ہے کہ سائفر وزارت میں موجود ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ خان صاحب بینگ پرائم منسٹر اس کو پبلک کرنے کا بھی اختیار رکھتے تھے، اور یہ وہ سائفر ہے جس کو آپ کی کیبنٹ کمیٹی، جس کو آپ کی نیشنل سیکورٹی کونسل ڈسکس بھی کر چکی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ کنوکٹ آدمی کو ایسی سہولیات دی جاتی ہیں، اس کو ایئرپورٹ کا جو اسٹیٹ لاؤنج ہے اس میں بائیو میٹرک کی سہولت دی جاتی ہے۔ قانون کہتا ہے کہ ایک آدمی جو کنوکٹ ہے جب تک وہ کسٹڈی میں نہیں لیا جائے گا اس کی کوئی اپلیکیشن انٹرٹین نہیں ہوگی۔ بغیر کسٹڈی میں لیے اس شخص کی اپلیکیشن انٹرٹین ہوتی ہے۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ پروٹیکٹیو بیل کے پیچھے وزڈم یہ ہے کہ ایک آدمی یہ پلیڈ کرتا ہے، یہ ریکویسٹ کرتا ہے کورٹ سے کہ میرے خلاف کسی ایسی جگہ پہ ایف آئی آر یا مقدمہ ہو گیا ہے جہاں تک مجھے پہنچنے سے روکا جا رہا ہے۔ ایک آدمی جس کو پوری اسٹیٹ مشینری پروٹیکشن دے رہی ہے، پروٹوکول دے رہی ہے، اس کو پروٹیکٹیو بیل دیتے ہوئے اسلام آباد ہائی کورٹ نے نہ تو پرنسپلز کا خیال رکھا، نہ کانسٹیٹیوشن کا خیال رکھا، نہ ہی پریسیڈنٹس جو سپریم کورٹ کی تھیں ان کا خیال رکھا۔ کل ہم نے ایک پریس کانفرنس اناؤنس کی تھی پی ٹی آئی سینٹرل پنجاب کے آفس میں، اور میں یہاں میڈیا کے سامنے حلفاً کہتا ہوں ہم نے پولیس کو اطلاع نہیں دی تھی کہ آپ بھی پریس کانفرنس کور کرنے آ جائیں۔ آج وہاں پہ صحافی کوئی نہیں آیا، 4 پریزن وینز موجود ہیں، کوئی 150 کے قریب پولیس والے نے اس آفس کو گھیرا ہوا ہے۔ تو یہ وہ لیول پلینگ فیلڈ ہے جس کا پچھلے 1.5 سال سے مریم نواز صاحبہ، نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب اور یہ سارا کا سارا پی ڈی ایم ٹولہ دہائی دے رہا تھا۔ اگر لیول پلینگ فیلڈ یہی ہے کہ پاکستان کی ساری پولیٹیکل فورسز کو کارنر کر دیا جائے، کسی کو کمپین نہ چلانے دی جائے۔ ہماری آج کی جو پریس کانفرنس تھی اس کا مقصد یہ تھا کہ ہم بتائیں کہ ہم آئندہ کے الیکشن میں کیا اسٹریٹجی ہماری ہے، ہم کیسے جا رہے ہیں۔ اسی حوالے سے ہم نے پہلے ایک لاہور میں جلسہ کرنے کے لیے اپلیکیشن دی تھی، اور اسی پس منظر میں ہی پہاڑ صاحب نے وہ کارنر میٹنگ کے لیے اپلیکیشن دی تھی، جس کے اوپر پھر پولیس نے چڑھائی کی، ان کا آفس توڑا گیا، ان کے گھر گھس کے بدتمیزی کی گئی۔ ہم سب اسی کنڈیشن سے گزر رہے ہیں۔ ڈیلی کسی نہ کسی کا گھر کا دروازہ پولیس کھٹکھٹا دیتی ہے، اور اس کے بعد پھر اس لیول پلینگ فیلڈ کی طرف لے جانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ آپ کو چھوڑ دیتے ہیں، آپ ایک پریس کانفرنس کر دیں، آپ ایک بیان دے دیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ پچھلے 1.5 سال میں اس پی ڈی ایم ٹولے نے پاکستان کو کیا دے دیا ہے جس میں شامل کرنے کے لیے پاکستان کی ساری اسٹیٹ مشینری لگی ہوئی ہے۔ 6% جی ڈی پی گروتھ ریٹ والے ملک میں آج جی ڈی پی 0% ہے۔ پاکستان کی ٹیکسٹائل کی برآمدات ہسٹری میں سب سے زیادہ تھی۔ پاکستان میں ٹیکسٹائل کو بجلی سستی دی جا رہی تھی۔ پاکستان میں اساس پروگرام جیسا پروگرام تھا، بلین ٹری سونامی چل رہا تھا، صحت کارڈ چل رہا تھا، پاکستان میں ڈیمز بن رہے تھے، پاکستان میں باہر سے سرمایہ کاری آ رہی تھی۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، اسٹیٹسٹکس کہہ رہے ہیں۔ آج کیا ہو گیا؟ یہ 1.5 سال میں کون سا ایسا قارون کا خزانہ اس ملک میں نکل آیا ہے جس کی وجہ سے ساری اسٹیٹ مشینری اس بات پہ لگی ہوئی ہے کہ پی ٹی آئی سے لوگوں کو دھمکا کے اور ان کو پریس کانفرنس کروائیں؟ اور اب یہ بات دیگر جماعتیں بھی کہنا شروع ہو گئی ہیں۔ آپ پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کی گفتگو سن لیں، آپ جے یو آئی ایف کے رہنماؤں کی گفتگو سن لیں، آپ نے اگر آپ کے میڈیا نے ہی رپورٹ کیا تھا سردار اختر مینگل کا انٹرویو سن لیں۔ انہیں ڈر ہے کہ الیکشن میں اگر تھوڑی سی بھی انہیں رعایت دے دی گئی، رعایت سے مطلب میرا کوئی انڈو رعایت نہیں ہے، ہمیں بھی کمپین کرنے کی اجازت دے دی گئی، تو اختر مینگل نے کل ہی یا شاید پرسوں فرمایا تھا کہ پھر تو لینڈ سلائڈ وکٹری لے گی پی ٹی آئی۔ اور آخر میں یہ کہوں گا کہ 9 مئی کے واقعات کو بنیاد بنا کے پی ٹی آئی کو وکٹمائز کرنا بند کر دیا جائے۔ اب تو یہ سارا کا سارا جو پلان تھا کھل گیا ہے، آپ کے سامنے ہے کہ خاتون جن کا نام اندلیب عباس جو پی ٹی آئی کی سابق ایم این اے رہی ہیں، وہ 9 مئی والے دن کہاں پہ تھیں؟ وہ کس گاڑی پہ کھڑی ہوئی تھیں؟ وہ جس خاتون کی گاڑی کی چھت پہ کھڑی ہوئی تھی اس کو تو پچھلے 5 ماہ سے ختیجہ شاہ کو آپ نے جیل میں رکھا ہوا ہے، اور جو چھت پہ کھڑے ہو کے نعرے لگا رہی تھی اس کو صرف ایک پریس کانفرنس کرنے کے بعد عام معافی مل جاتی ہے۔ ہم سب دوست جو یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں ہمیں بھی 9 مئی کے واقعات کا افسوس ہے، لیکن یہ افسوس سٹارٹ کیا جائے اسلام آباد ہائی کورٹ میں توڑ پھوڑ سے۔
سب سے پہلے ان لوگوں کی شناخت کی جائے جنہوں نے خان صاحب کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے بایو میٹرک روم سے اغوا کیا تھا۔ میرا چیف جسٹس اسلام آباد سے مطالبہ ہے، رجسٹرار اسلام آباد ہائی کورٹ سے مطالبہ ہے کہ وہ ویڈیو منظر عام پہ لائی جائے، اس میں لوگوں کو شناخت کیا جائے وہ کون لوگ تھے جنہوں نے غیر قانونی طور پہ خان صاحب کو اغوا کیا تھا۔ یہ لفظ میں اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ پاکستان کی سب سے بڑی عدالت سپریم کورٹ آف پاکستان یہ طے کر چکی ہے کہ اس طرح سے کسی بھی آدمی کو کورٹ پریمسز سے پکڑنا اغوا کے مترادف تھا۔ ان سارے کرداروں کو بے نقاب کیا جائے۔ اس کے بعد کون سی وہ فورسز تھیں جنہوں نے عوام کو پرووک کیا؟ خان صاحب بارہا اس حوالے سے پی ٹی آئی کی لا تعلقی کا اعلان کر چکے تھے کہ نہ یہ ہماری پالیسی تھی، نہ ہم نے کسی کو کہا۔ یہاں شاداب جعفری صاحب بیٹھے ہیں، باقی ساری لیڈرشپ بیٹھی ہے، ہم پھر آج یہ دہراتے ہیں کہ یہ جن کا بھی پلان تھا ان سارے کرداروں کو بے نقاب کیا جائے۔ پی ٹی آئی کو وکٹمائز کرنے کے لیے یہ سارا کھیل کھیلا گیا اور آج وہ سارے کے سارے کردار سامنے آ رہے ہیں۔ کتنے ہی چہرے ہیں جن کی تصویریں اداروں نے مختلف جگہوں پہ دکھائیں، اس کے بعد صرف ایک پریس کانفرنس ہوتی ہے، پھر ریاست کا نظام عدل بھی خاموش ہو جاتا ہے، ریاست کی ساری رٹ بھی چپ ہو جاتی ہے، ریاست کے ساری پولیس انٹیلیجنس ایجنسیاں وہ سب آدمی کو دودھ سے دھلا ہوا ثابت کر دیتی ہیں۔ ان ساری چیزوں سے صرف اور صرف اس ملک کو کمزور کرنا مقصد ہے۔ آخر میں صرف ایک بات کہنا چاہوں گا کہ خان صاحب نے بارہا یہ بات کی کہ اگر پاکستان کی فوج مضبوط نہیں ہوگی تو پاکستان کو صومالیہ، فلسطین، لبنان، افغانستان، مصر، یمن، شام بننے سے کوئی نہیں روک سکے گا۔ پاکستان کو اگر آج حفاظت کے ساتھ رکھا ہوا ہے تو وہ ہماری فورسز نے رکھا ہوا ہے، لیکن ہم اپنی فورسز سے بھی یہ توقع کرتے ہیں کہ وہ اپنے کانسٹیٹیوشنل رول کے مطابق اپنے فرائض انجام دیں گے۔